معاویہ نے یہ کر دیا تھا کہ کوفہ سے لے کر کے دمشق تک جو راستہ ہے، یہ کوفہ کو راجدھانی گھوشت کر دی تھی انہوں نے، حضرت علی نے. اور حضرت علی جو تھے سارے اس علاقے کے سیریا کے گورنر بن کے بیٹھ گئے تھے، خلیفہ بن گئے تھے یہاں کے. تو اس نے کیا کیا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، یہ ہمارے دمشق پر آ کر، کیونکہ وہ دمشق میں تھا اور یہ سیریا میں تھے، سیریا کے خلیفہ تھے، سارے سیریا کے مالک تھے، راجا تھے. تو اس لیے اس نے کہا کہ راجا حملہ کر دے گا. تو اس نے جگہ جگہ چوکیاں بنا دی تھیں کہ جب کبھی حملے کا خطرہ ہو تو چوکیاں ان کو روکیں، رجسٹ کریں، اور ہمیں پتہ لگ جائے تو اگر ہمارے اندر طاقت ہوگی ہم لڑیں گے، نہیں تو بھاگ جائیں گے. تو چوکیاں پہلے ہی تیار کر دی تھیں. تو ہر چوکی پر روکنے کی کوشش کی گئی حسین کو. اور حسین جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی بات کریں گے ان سے کہ تم خلافت کا حق چھوڑ دو، تم خلیفہ نہیں ہو. حضرت علی خلیفہ تھے، ان کو مروا دیا گیا، تمہارے والد نے ان کو مروا دیا، معاویہ نے ان کو مروا دیا، ہمارے والد کو، علی صاحب کو دھوکے سے مروا دیا. کیونکہ علی 5 سال ہی رہے خلیفہ کل، لیکن 5 سال میں ان کا، جیسے میں نے کہا کہ ساری لڑائیوں میں جیتے وہ، اس لیے بہت بہادر مانے جاتے تھے. مصطفیٰ ذوالفقار، بجلی گرانے والا، اتنا شیر اسلام، اسلام کا شیر ہے یہ. تو حضرت علی کو کی جگہ سارے ڈرتے تھے، لیکن ان کی جگہ مخالفین بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے. ان کو جب بلایا گیا تو یہاں دجلہ پر رک گئے اور دجلہ پہ ان کا گھیرا ڈال لیا آ کر کے، اس ندی پر آ کر کے. اور ان کے سپاہیوں نے، یزید کے سپاہیوں نے گھیرا ڈال دیا اور وہاں بڑی لڑائی ہوئی. چھوٹے چھوٹے بالغ جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. صرف ایک بالغ بچا ان کے خاندان میں، کل بہت چھوٹا تھا، وہ بہت ہی چھوٹی عمر کا تھا، 5 یا 7 سال کا، وہ بچا. باقی حضرت جو ان کے لڑکے ہی تھے، وہ اکبر حسین کے لڑکے تھے، ان کی کیا عمر تھی، 8-9 سال کے. ان کو پانی لینے کے بھیجا، دریا جو ہے اس کے دریا کے اوپر چوکیاں بٹھا دیں کہ یہ لوگ پیاسے مر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بچہ جب جائے گا اس پہ تھوڑی حملہ کریں گے. تو چھوٹے بچے کو، اکبر کو بھیجا کہ جاؤ مشک میں پانی بھر لاؤ. تو جو اس نے پانی بھر لیا، جب وہ چلنے لگا تو انہوں نے اشارہ کیا اور تیر مار کے مشک پھاڑ دی، پانی سارا گر گیا، وہاں ایک بوند بھی پانی نہیں پیا. اس لیے جب یہ مرثیے گاتے ہیں تو مرثیوں میں یہی گاتے ہیں کہ اس ندی کے اندر یزید تو اتنا ظالم تھا کہ اس ندی کے اندر گھوڑے پیے، گدھے پیے، سب جانور پیے، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ مل سکا. حضرت حسین کو تو نے پانی نہیں پینے دیا وہاں. تو ایسی کیا لڑائی کہ پانی تک نہیں پینے دے رہے؟ ارے سامنے آ کے لڑو اچھی طرح سے. تو 72 آدمی کہتے ہیں، 9 لاکھ کے حضور 72 کھڑے ہوئے. ادھر 9 لاکھ کی فوج تھی، ادھر 72 تھے کل. یہ مرثیوں میں آتا ہے، لیکن اتہاس کار اس کو نہیں مانتے. اتہاس کار کہتے ہیں کہ یزید کی فوج میں 50,000 آدمی تھے صرف، اور ان کی فوج میں کچھ سینکڑوں کے لوگ تھے، یہاں 1000 کے نہیں تھے. اس لیے حضرت امام حسین جو تھے ان کو گھیر کر کے اور اس نے ان کو مار دیا گیا. اور مارنے کے بعد یہ کیا، اتنا وہ کیا کہ ان کا سر کاٹ دیا. انہوں نے سر کاٹ کر کے اس کو جو تھے گورنر وہ لے گئے یزید کے دربار میں، دمشق لے گئے، اور دمشق میں جا کے اس کو دے دیا، رکھ دیا کہ یہ ہم اس کا سر کاٹ کر کے لائے ہیں. اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کی پہچان کوئی نہ کر سکے، اس لیے اس کے شریر کو کچل دو اچھی طرح سے، وہ پہچانا نہ جائے کہ محمد صاحب کا ناتی ہے یہ. تو بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کے ٹکڑے کیے گئے. اور وہ جو سر تھا اس کو اس نے وہاں جہاں وہ شہید ہوئے اس جگہ کا نام تھا، وہ دمشق کے برابر میں جگہ ہے، اس کا نام ہے کربلا. یہ کربلا کے اندر لڑائی ہوئی بڑی زبردست. اس لڑائی میں جہاں ان کو شہید کیا گیا، تھوڑے دنوں بعد اس نے کربلا کے پاس ہی ان کا سر جو تھا وہ دفنا دیا. اور وہاں آج ایک مسجد بن گئی ہے کھڑی ہو کے. اس مسجد کو شیعہ لوگ مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ پوتر مانتے ہیں. دنیا کے سارے شیعہ جو ہیں وہ وہاں کربلا میں جانا سمجھتے ہیں کہ وہ حج سے بھی زیادہ وہ ہے. تو وہاں انہوں نے کو سر داب دیا تھا حضرت امام حسین کا. تو حضرت امام حسین جو تھے وہ وہاں جب مارے گئے تو انہیں شہید کا درجہ مل گیا. ابھی